آج کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ بکبکا کرے، کوئی اپنی مجلس میں بیٹھ کے یہ بکواس کرے کہ یہ حق مار کے نعوذ باللہ کفر میں چلے گئے، آسمان کا رب کہتا ہے یہ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ تو ناصر ہیں اللہ کے، اس کے رسول کے، اس کے دین کے، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ، اپنے جسم و جان کی ہر قوت اور ہر توانائی کے ساتھ، اپنا ایک ایک لمحہ، جن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں صرف کر دیں، اللہ آسمان سے کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، وہ جھوٹا ہے جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، وہ کافر ہے جو ابو بکر کے ایمان میں شک کرتا ہے، سچا وہ ہے جو ابو بکر کو سچا مانتا ہے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ دوسری ضمانت آسمان سے اترتی ہے، وہ آ گئے نا، ہجرتیں کرنے والے تو آ گئے، جو مدینہ والے تھے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، مال بھی تمہارے، باغات بھی تمہارے، کھیت و کھلیان بھی تمہارے، منڈی مارکیٹ بھی تمہاری، حتیٰ کہ بیویوں تک کی تقسیم کے لیے آمادہ اور راضی ہو گئے۔ آسمان کا رب کہتا ہے میں یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کامیابی پانے والے یہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کر کے مسلمان ہیں۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ہجرت کی حالت ایمان کے بعد جہاد کیا، اور کون کرتا رہا جہاد؟ بدر میں کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ خندق میں کون تھا؟ خیبر میں کون تھا؟ حوازن میں کون تھا؟ تبوک میں کون تھا؟ مستلق میں کون تھا؟ ہاں سریہ امیر حمزہ میں کون تھا؟ ایک کی داستان نہیں، 83 معرکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیرا رب آسمان سے قرآن اتارتا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کون تھا جس نے یرموک کو فتح کیا؟ کون تھا جس نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی جانیں ہتھیلیوں میں رکھ کے آسمان کے رب کی بارگاہ میں پیش کی؟ کون تھا جو یروشلم کی دیواروں کے سائے کے نیچے کھڑا ہو کے یہودیوں کے لشکروں کو للکار رہا تھا؟ کون تھا جس نے قبرص کو اسلامی قلمروں میں شامل کیا؟ کون تھا جس نے سسلی کے جزائر پہ محمد عربی کی عظمت کا پرچم لہرایا؟ آمنوا ہاجروا جاہدوا فی سبیل اللہ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہتا ہے یہ سارے سچے مومن ہیں۔ انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا۔ وہ جب حدیبیہ کا میدان تھا نا، صلح ہوئی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے سکون نازل کیا، سکینت اتاری، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ان پر جو اب میرے رسول کے ساتھ تھے۔ کیا ابو بکر ساتھ نہ تھے؟ کیا عمر ساتھ نہ تھا؟ کیا علی ساتھ نہ تھے؟ کیا عثمان ابن عفان وہ نہیں تھے؟ کیا طلحہ و زبیر نہ تھے؟ کیا اصحاب عشرہ نہ تھے؟ کیا اصحاب بدر نہ تھے؟ آج جن کے ایمانوں پہ زبانیں تان دراز ہوتی ہے، آسمان سے رب کہتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہتا میں ان سب کے ایمان کا گواہ ہوں، میں نے تو ان پہ سکون اتارا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور میں نے انہیں قائم کر دیا، پختہ کر دیا کلمہ تقوی پر۔ کلمہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ تقوی سے مراد کلمہ توحید ہے۔ آسمان کا رب کہتا ہے میں نے انہیں پختہ کر دیا توحید پر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں روئے زمین پہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر پختہ ہونے۔ ہم نے کبھی سمجھا نہیں، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اصحاب رسول ہی وہ جماعت ہیں جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، فرمایا تم ساری امتوں میں بہترین لوگ ہو، تمہیں ساری انسانیت کے لیے داعی، دین پہنچانے والا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں ساری دنیا کے لیے مربی، معلم، ہادی،
پیشوا بنا کے میں نے مقرر کیا ہے۔ اولین مخاطب اس آیت کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ ابو بکر نے روایت کیا اپنے شاگردوں کو، انہوں نے روایت کیا اپنے شاگردوں کو، انہوں نے روایت کیا اسحاق بن راہویہ کو، انہوں نے روایت کیا علی ابن المدینی کو، انہوں نے روایت کیا احمد ابن حنبل کو، انہوں نے روایت کیا امام بخاری کو۔ ہاں ایک کتاب چھپ گئی جو آج کی وطنی کا غیرت مند مسلمان پڑھتا ہے۔ ہاں قرآن مجید کی آیت کی تفسیر عبداللہ ابن مسعود نے سکھائی، اس آیت کا مسئلہ عبداللہ ابن عمر نے بتایا، اس آیت سے کیا مستنبط ہوتا ہے عمر ابن العاص نے یا عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے بتایا۔ اصحاب مصطفیٰ اللہ کی قسم وہ واحد ذریعہ ہے جن کے توسط سے ہم محمد رسول اللہ کے دین تک پہنچتے ہیں۔ یہی سبب ہے جب کہنے والے کی شخصیت کو اتنا مجروح کر دیا جائے کہ لوگ سمجھے نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار۔ دشمنی اصل میں ابو بکر و عمر سے نہیں ہے، دشمنی اصل میں محمد رسول اللہ کے دین سے ہے۔ دکھ کس بات کا ہے؟ رشین امپائر، وہ ہزاروں سال کی بنی ہوئی کسرا فارس کی، نوشیرواں عادل کی وہ عظیم الشان سلطنت، محمد رسول اللہ کے شمشیر تکف غلاموں نے اسے تاراج کر دیا۔ نہاون پہ، مدین پہ، ادھر ادھر مدائن پہ، قادسیہ پہ اور بوین پہ، ہر جگہ پہ اللہ کی عظمت کے پرچم لہرا دیے۔ یہ دکھ نہیں جاتا۔ ان آتش قدوں کو غل کیا تھا محمد رسول اللہ کے ان جانثاروں نے، وہ آتش قدے دوبارہ دنیا میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ کے اصحاب کے صد و زبان تام دراز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم آخری امت ہو، 70ویں امت، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ وانتم خیرها واکرمها علی اللہ، اور تم ساری جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی ہیں امتوں میں تم سب سے بہترین ہو۔ واکرمها علی اللہ، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قدر و منزلت تمہاری۔ ہم اکثر سنتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی، ہاں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا القرن الذی فی الذی انا فی، وہ زمانہ جس میں میں موجود ہوں، اس زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں۔ اس زمانے میں کون تھے؟ کیا ابو بکر اس میں تھے کہ نہیں؟ کیا عمر اس میں تھے کہ نہیں؟ کیا ابن عفان عثمان اس میں تھے کہ نہیں؟ کیا ابن ابی طالب علی اس میں تھے کہ نہیں؟ حضرت ہاں طلحہ و زبیر سعد و سعید انا فی الذی انا فی، جس زمانے میں میں ہوں یہ زمانہ سب سے بہترین ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ انبیاء کے بعد کرا۔ خیر القرون کرنی، فرمایا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے شاگرد ہوں گے، یہ تو میرے شاگرد ہیں، یہ بہت بہترین ہیں۔ کیوں بہترین نہ ہو؟ کائنات میں ان سے اچھا معلم کسی کو میسر نہیں آیا، تو اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے جو شاگرد ہوں گے وہ بہترین نہیں ہوں گے؟ ان جیسا کوئی معلم اور استاد روئے زمین کی اللہ نے اور بھیجا کوئی نہیں، اور ایسے شاندار شاگرد اللہ نے کسی اور معلم کو دیے نہیں۔ فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین میرے شاگرد ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے شاگرد ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے شاگرد ہیں۔ حضور اس کے بعد فرمایا پھر فتنوں کے دروازے کھل جائیں۔